السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں آج عشق صحرا کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی ایکسپلین کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ایپیسوڈ۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 32۔ میری بات تو سن لو پڑی، مہدیر دہلیہ کو دیکھتا ہوا بولا، جو اسے اگنور کرتی داہم کے کمرے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ مہدیر کچھ دیر پہلے ہی وہاں ولا آیا تھا۔ دلشاد، دایان تو آفس میں تھے، وہاب صاحب بھی گن میں نہیں تھے۔ دیانا اور انایا لاؤنج میں موجود تھی۔ دہلیہ اپنے کمرے میں مہدیر کو دیکھتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ اس کی آواز کو انسنی کرتی اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوتی، دروازہ بند کرتی کہ مہدیر نے اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے درمیان میں لاتے اسے کھولتے لاک کیا تھا، اور دہلیہ کی سمت پلٹا۔ مہدیر کی صاف دودھیا رنگت میں سرخیاں کھلی تھیں، کرسٹل گرے آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ اس وقت گہرے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ڈریس وائٹ پینٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا۔ دہلیہ نے اس کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھتے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ خود اس وقت پیلے رنگ کی کیپری اور شرٹ میں ملبوس گلابی دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ بال بکھرے تھے، سنہری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً رات بھر روتی رہی تھی، چھوٹی سی ناک سرخ تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی پری؟ مہدیر اب کی دفعہ جھنجھلاتا ہوا سختی سے بولا تھا۔ ساتھ اس نے دہلیہ کی کلائی تھامی۔ دہلیہ نے سسکتے ہوئے ضدی بچوں کی طرح اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ مہدیر نے جبڑے بھونچے، اس کی کلائی پر گرفت سخت کی تھی۔ دہلیہ سسکی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، دہلیہ روتے ہوئے بولی۔ مہدیر لب بونچے اس کی کلائی پر گرفت کمزور کرتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ دہلیہ نے سسکی لیتے اسے دیکھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا پری تمہیں، کیوں مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ ایکسکیوز کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں۔ مہدیر نے دہلیہ کے آنسو صاف کرتے اس کی تھوڑی تھامتے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا ایکسکیوز نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، چھوڑے مجھے۔ دہلیہ مچلتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ مہدیر کو دہلیہ کا ایکٹ ناگزیر گزرا، لیکن وہ ضبط کرتا اس کی کمر کو سہلاتا رہا۔ ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرو گی؟ مہدیر نے نرمی سے استفسار کیا۔ آپ لوگوں نے ایک غلطی کے لیے میرے باپ کو معاف کیا تھا، جبکہ وہ غلطی انجانے میں ہوئی تھی، اور آپ نے جان بوجھ کر کی۔ دہلیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے الٹا سوال کیا۔ پری، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا میں نے اس پر یقین کیا، اور تم جانتی ہو میں موم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم سے پہلے وہ آتی ہیں میری زندگی میں، وہ میری پہلی محبت ہے، میں ان کے لیے پوسیسیو ہو گیا تھا۔ مہدیر نے لب کاٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں بھی اپنے باپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی آپ اپنی موم سے کرتے ہیں۔ میرے لیے میرے باپ سے پہلے آپ بھی نہیں آتے، لیکن میں نے ان کے سکھائے ہوئے ایک سبق کی وجہ سے سب کچھ فراموش کیا۔ آپ کے ساتھ رہی، آپ کی قید میں تھی، آپ کو ان 20 سالوں میں مجھ پر ترس آیا جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تو پھر میں کیوں آپ کو موقع دوں؟ دہلیہ نے استہزائیہ کیا کہا۔ مہدیر خاموش رہا۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، تمہیں تکلیف پہنچاتے میں صرف تمہیں تمہارے رشتے سے دور کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں اپنا پاؤں اور ہم ایک نارمل زندگی گزار پائیں۔ تم سب کو بھول جاؤ، مہدیر نے شرمندگی سے کہا۔ 20 سال مجھے قید میں رکھ کر، خود سے دور رکھ کر، آپ تو اب بھی میرے اپنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیلس میں رہ رہے ہیں، اب بھی اس چھت کے نیچے میرے باپ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ پوچھتی ہوں 20 سالوں میں آپ کیسے مجھ سے میرا اصل بلوا پائیں؟ میں تو آج بھی خود کو دائم وہاب خانزادہ کی بیٹی کہتی ہوں اور مرتے دم تک کہتی رہوں گی۔ دہلیہ نے پھر زخمی آنکھوں سے سوال داغا تھا۔
میں اپنوں کے پاس بھی تمہاری وجہ سے آیا تھا۔ میں ان سب سے نفرت کرتا تھا، لیکن صرف تم سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اپنا دل مار کر سب کے ساتھ رہنے لگا۔ تم سے میں کبھی بھی نفرت نہیں کر پایا۔ تم سے ہمیشہ بے پناہ محبت ہی کی میں نے، کیونکہ تم سراپائے عشق ہو۔ تم سے شرمندہ ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو۔ مہدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی تھی۔ داہلیہ نے مچلتے ہوئے اس کی دوری اختیار کرنی چاہی، جو کہ مہدیر کی مرضی کے بنا ممکن نہ تھی، لیکن داہلیہ کی کوشش دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا۔ داہلیہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کس چیز کی آپ معافی مانگیں گے؟ میری ماں باپ سے 20 سال مجھے دور رکھنے کی معافی؟ مجھے میرے خاندان سے دور رکھنے کی معافی؟ 20 سال لاوارثوں کی طرح رکھنے کی معافی؟ مجھے اپنی دہشت سے ڈرانے کی معافی، یا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی معافی مانگیں گے؟ داہلیہ چیخی تھی۔ مہدی نے بے چینی سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا تھا، میں بس تمہیں تمہارے خاندان سے دور کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تمہیں تکلیف دینا تو اس وقت بھی میرے بس میں نہیں تھا جب میں خود تکلیف سے گزر رہا تھا، اور تمہارے لیے میں ہمیشہ تھا، ہوں اور رہوں گا، مہدی بے بسی سے بولا تھا۔ میں ہر وقت تم پر نظر رکھتا تھا، میں روز رات کو آتا تھا، تمہیں دیکھتا تھا گھنٹوں بیٹھ کر۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کم سے کم میں تو بالکل نہیں، مہدی نے چیختے ہوئے صفائی دی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ نے مجھے تکلیف میں رکھا، داہلیہ سسکی تھی۔ بار بار یہ کیوں بول رہی ہو پری؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ سب میری محبت سے واقف ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی ماں کی محبت میں کیا، صحیح غلط کو بلا کر کیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو پلیز، اور میرے ساتھ واپس پیلس چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ تم کہو گی تو سب سے معافی مانگ لوں گا، تم جو کہو گی وہ کروں گا۔ مہدیر گھٹنوں کے بل داہلیہ کے سامنے اپنے پورے قد کے ساتھ بیٹھتا، ہاتھ جوڑے سر جھکائے اس سے معافی مانگ گیا۔ داہلیہ نے نفی میں سر ہلاتے مزید قدم پیچھے لیے۔ فرانس کا ڈون، جس سے پورا فرانس خوف کھاتا تھا، جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، وہ اپنی بیوی کے سامنے پورے قد کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ میں داہم وہاب خان زادہ کی بیٹی ہوں، اس شخص کی بیٹی جس نے اپنے اوپر ہوئے ظلم تو ہنستے ہنستے سہا اور ظالموں سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ میں بھی آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن بدلے میں آپ کو مجھے بھی ایک چیز دینی ہوگی۔ داہلیہ نے مہدیر کے جھکے سر کو اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے کہا، اور اپنے آنسو گھاس سے رگڑے۔ مہدیر نے سر اٹھائے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں ہر چیز دوں گا۔ میں داہم انکل کو ڈھونڈ لوں گا، ان سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ میں سب کے سامنے بھی تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ مہدیر زمین سے اٹھتے ہوئے داہلیہ کے دونوں ہاتھوں کو ایک پل میں ہی تھامے بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ بولو کیا چاہیے تمہیں؟ مہدیر نے داہلیہ سے استفسار کیا۔ طلاق۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مہدیر کو یہ الفاظ سائیں سنائی دیے۔ اس کی گرفت داہلیہ کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ داہلیہ نے غصے میں اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ وہ ایسے کیسے اتنی آسانی سے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ بولیں، دے سکتے ہیں مجھے طلاق؟ مجھے طلاق چاہیے آپ سے، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ داہلیہ مہدیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، تم مجھ سے میری سانسیں مانگ رہی ہو، مہدیر نے لہو آنکھوں سے کہا۔ آپ تو 20 سالوں سے میری سانسیں چھین رہے تھے، اس کا کیا؟ داہلیہ غصے سے چیخی تھی۔ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں نا، ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا اتنی بڑی غلطی کی ہے میں نے کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ایک غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ مہدیر اسے شانوں سے جکڑتے داڑا تھا، اس کی داڑھ کمرے سے باہر بھی گونجی تھی۔ انایا اور دیانا پریشانی سے داہم کے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ میرے باپ کو واپس لے آئیں، گزرے ہوئے 20 سال
20 سالوں کو واپس لے آئیں اور ان 20 سالوں میں میرا بچپن واپس لے آئیں۔ جب جب مجھے اپنی ماں کی ضرورت تھی وہ پل واپس لے آئیں۔ جب جب میں اپنے باپ کا لاڑ چاہتی تھی وہ پل واپس لے آئیں، اور ان پلوں میں مجھے میرے ماں باپ کو بھی میسر کریں۔ بتائیں کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک اور موقع دے دوں گی، بتائیں کر سکتے ہیں کیا؟ داہلیہ نے اپنی سنہری گلابی آنکھوں سے مہادیر کو دیکھتے ہوئے سوال داغے۔ سب ناممکن تھا، وہ خاموش رہا۔ یہ سب میرے بس میں نہیں، لیکن میں دائم پاپا کو واپس لاؤں گا، مہادیر نے لب مونچے وعدہ کیا۔ داہلیہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آپ نہیں دے سکتے نا یہ سب، تو مجھے طلاق دے دیں۔ یہ تو آپ کے بس میں ہے، داہلیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو، مہادیر دھاڑا تھا۔ اس نے سختی سے داہلیہ کے شانوں کو جکڑا۔ جیسے برسوں پہلے آپ نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے بھی تو 20 سال جدائی سہی، اب آپ کی باری، آپ تا عمر سہیں گے۔ داہلیہ بھی بنا ڈرے چیخی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا کرتا ہوں، مہادیر بے بسی سے بولا۔ میں بھی کرتی تھی، داہلیہ بھی روتے ہوئے بولی، لیکن اب میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرنا چاہتی، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دیں، ابھی کے ابھی مجھے طلاق۔ داہلیہ چیخی تھی، جبکہ مہادیر اس کے الفاظ پر پاگل ہوتا سینٹر ٹیبل سے واس اٹھائے پوری قوت سے دیوار پر مار گیا، اور اسی ٹیبل پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے مار گیا۔ داہلیہ کی چیخ گونجی تھی۔ وہ داہلیہ پر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، دوسری دفعہ اگر یہ ہاتھ اٹھتا تو مہادیر اس ہاتھ کو اپنے گھر سے جدا کر دیتا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، کبھی طلاق نہیں دوں گا، مہادیر دھاڑا تھا۔ داہلیہ دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ مہادیر، داہلیہ، دروازہ کھولو۔ عنایہ نے بے ربط دروازہ کھٹکھٹائے ان دونوں کو آواز لگائی تھی۔ اس کی خود کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اب اسے خوف آ رہا تھا۔ دیانا ماں کی پریشانی دیکھ کر اپنے باپ کو کال کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ ملازمین بھی اپنی مالکن کی آواز سنتے اس سمت آئے تھے۔ مہادیر، بڑی مما، داہلیہ چیخی تھی۔ ہوش میں آتے مہادیر کی سمت بڑھی تھی۔ مہادیر نے سامنے کانچ کے ٹکڑے دیکھ اس تک ایک جسم میں پہنچاتے اسے روکا تھا۔ مہادیر، خون! داہلیہ نے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے وہ اس کے شانے تھامے ہوا تھا۔ داہلیہ کے کپڑوں پر بھی خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ یہ زخم تو بہت چھوٹا ہے تمہارے سامنے، میں خود کو قتل کر دوں گا اگر تم نے دوبارہ طلاق کی بات کی۔ بولو، طلاق لو گی مجھ سے؟ وہ دوسرا ہاتھ داہلیہ کے کمر میں ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ داہلیہ نے سہمتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مہادیر کا خون بہتا دیکھ کر وہ حواس بساختہ ہو رہی تھی۔ گڈ، جب جب تم طلاق کی بات کرو گی اس سے زیادہ بری طرح میں خود کو زخمی کروں گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے تم مجھے کتنا زخمی کرنا چاہتی ہو، مہادیر نے داہلیہ کو دیکھتے سرد آواز میں کہا تھا۔ داہلیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم سے جب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ گزرے ہوئے وقت کو تو واپس لا کر میں صحیح نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے وقت میں سب صحیح کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، مہادیر نے داہلیہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اتنی سہمی ہوئی تھی کہ صرف مہادیر کے خون میں لپٹے ہوئے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ مہادیر، داہلیہ، خدا کا واسطہ دروازہ کھولو، میرا دل ہول رہا ہے، چابی لاؤ اس دروازے کی۔ عنایہ زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی، پھر وہ پلٹی ملازمہ سے بولی جو ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے بھاگی تھی۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، پلیز دروازہ کھولنے دیں، بڑی ماں پریشان ہو رہی ہیں۔ داہلیہ عنایہ کی آواز سنتی ہوش میں آئی بری طرح روتے ہوئے بولی تھی۔
کھول دیتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ تم رہو گی میرے ساتھ؟ وعدہ کرو، پھر دروازہ کھول دوں گا، مہدین نے شرط رکھی۔ دہلیہ نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہدیر مسکراتا اپنی تکلیف کو نامحسوس کرتا دہلیہ کو آزاد کر گیا تو وہ بھاگتے ہوئے دروازہ کھول گئی۔ انایا دیانا سامنے ہی کھڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے خون سے تر ہوتے فرش کو بھی بخوبی دیکھا تھا۔ دہلیہ روتے ہوئے انایا کے سینے سے لگی تھی۔ انایا نے اسے خود میں بونچے اس کی کمر کو سہلایا۔ دیانا نے خون اور مہدیر کو دیکھتے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ آپ لوگ فرسٹ ایڈ باکس اور پانی لے کر آئیں۔ دیانا نے گردن موڑتے ہوئے ملازمہ کو وہاں سے بھگایا تھا، جبکہ انایا دہلیہ کے روتے ہوئے وجود کو سنبھالتی معاملہ پل میں سمجھی تھی اور مہدیر کو غصے سے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ تم نے قسم کھا رکھی ہے چین سے نہیں جینے دو گے۔ خود کو چوٹ پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ انایا نے غصے سے مہدیر کو ڈپٹا۔ خالہ، آپ کی بھتیجی بھی تو نہیں مان رہی تھی، طلاق چاہتی تھی مجھ سے، اب یہ ڈیمو دکھانا ضروری تھا۔ میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ سکتا ہے، لیکن میرے منہ سے طلاق کا لفظ اپنی پری کے لیے کبھی نہیں نکل سکتا، مہدین نے سنجیدگی سے انایا سے کہا۔ انایا جہاں اس کے رشتے سے مخاطب کرنے پر سیٹل ہوئی تھی، لیکن اس کی بات پر اس کو غصہ پھر آیا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، عقل گھٹنوں میں ہے، ایسے کسی کو روکا جاتا ہے؟ ایسے بیوی کو منایا جاتا ہے؟ آج کل کی نسل پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ جب اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو تو غلطیوں کی معافی تو ڈھنگ سے مانگو۔ یہ ڈرا دھمکا کر معافی مانگنا کہاں کا اصول ہے؟ یہ تو غنڈہ گردی ہے، اور غنڈہ گردی سے رشتے نہیں چلتے۔ انایا غصے سے بولتی روتی ہوئی دہلیہ کے آنسو صاف کرنے لگی، جس نے اب ایک دفعہ بھی مہدیر کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں یہ کس خاندان سے ہے۔ واؤ مما، آپ کو کیا لگتا ہے یہ شریف خاندان کی اولاد ہے؟ دیانا کے منہ سے نکلا تھا۔ انایا نے گردن گھما کر اسے دیکھا، کم گورا زیادہ۔ اب ایسے لک کیوں دے رہی ہیں مما؟ آپ کو پتہ ہے مافیا خاندان کا بیٹا ہے، غنڈہ گردی کے علاوہ آپ اس سے امید کیا کر سکتی ہیں؟ میرا خاندان پہلا خاندان ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو خوشی خوشی گنڈوں میں بیاہا ہے۔ دیانا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انایا نے اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ زبان اپنے باپ سے لائی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ویسے بھابھی بھائی بھی آنے والے تھے، پھر انہیں ضروری کام آ گیا، شاید وہ بھی رستے میں ہی ہوں گے، کچھ ہی دیر میں آپ کے قدموں میں ہی ہوں گے، آپ کو منانے کے لیے، اوہ سوری، غنڈہ گردی دکھانے کے لیے۔ دیانا کی بھربھراہٹ سنتا مہدیر اونچی آواز میں جان بوجھ کر بولا تھا۔ اس کی آواز سنتی دیانا کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے، جبکہ دہلیہ اور انایا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ زیغم کو بائی کہتا اتنی سیریس سچویشن میں بھی دیانا کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، زرکا دیان کو مٹھیاں بنچے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو کہ آنکھیں بند کرتا شاید خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جو حالت زرکا اس کے آفس کی بنا چکی تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اور وہ ٹھہرا، نفیس خانزادہ، ابھی دیکھ لو جتنا جی بھر کر دیکھنا ہے، دیکھ لو، میں بھی تو دیکھ ہی رہا ہوں جو تم کر چکی ہو۔ دیان نے زرکا کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ورنہ تم جانتے ہو نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ اگر کبھی دوبارہ میں نے تمہارے پاس اس چڑیل مشوکہ کو دیکھا تو میں 2 پل نہیں لگاؤں گی بیوہ ہونے میں، مارک مائی ورڈز۔ زرکا گھوم کر اس کے سامنے آتی دیان کی سیاہ آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے بولی۔ دیان نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر ایک آئی برو اچکاتا اس کے قریب ہوا۔ زرکا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زرکا کے دونوں ہاتھ دیان کے سینے پر تھے۔
زرکا خفت سے سرخ ہوئی۔ وہ اس کے بہت قریب ایک پل میں ہوا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی اس کے کولون کی مہک زرکا کے اعصاب جکڑنے لگی تھی۔ کر کے بتاؤ کیا کیا کر سکتی ہو؟ دور سے جو تم کر سکتی تھی وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، اب اتنے قریب سے جو کر سکتی ہو وہ کر کے دکھاؤ۔ دیان زرکا کے خفت سے سرخ چہرے پر پڑتے چہرے کو دیکھتا محفوظ ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، زرکا مچلی تھی۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا۔ دیان اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا آنکھیں ٹپٹپا کر بولا تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زرکا شرمندگی کے باعث غرائی تھی۔ کہیں خود ہی میری باہوں میں نہ مر جاؤ۔ دیان اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی میں بولا۔ زرکا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے خود لا علم تھی، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھتا دیان انجان بنے اسے تنگ کر رہا تھا۔ لیکن اب زرکا کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے دیان کے پیر پہ پیر مارا، وہ بھی اتنا زور اور ترکی طریقے سے کہ دیان بلبلا اٹھا۔ زرکا سے پیچھے ہوتا اپنا پیر گھٹنوں سے پکڑتا ایک پیر پہ کھڑا ہو رہا۔ زرکا فوراً اس سے دور ہوتی، اپنے کپڑے جو پہلے ہی درست تھے ان کو درست کرتی، اس پر ایک قہربار نگاہ ڈالتی۔ دروازے کی سمت بڑی تھی۔ وہ دروازے کا لوک کھول چکی تھی، لیکن دروازے سے باہر نکلتی کہ دیان نے پھر سے کوہنی سے پکڑتے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اب کہ دیان کا چہرہ سرخ تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جانے دو مجھے یہاں سے، زرکا اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ جو تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، پھر مجھ پر وار کیا، اس کی بھرپائی کیے بغیر تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ دیان بھی اس کے سرخ چہرے سے بولتا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ دیان کی نظروں کا فوکس اس کے لبوں پر تھا۔ زرکا یہ دیکھتے ہوئے سٹپٹائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنا امیر کبیر خانزادہ اتنا کنجوس ہوگا۔ خیر، میں تمہارے سارے نقصان کی بھرپائی کر دوں گی، چھوڑو مجھے۔ زرکا جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ اسے دیان کی نظروں سے خوف آ رہا تھا، لیکن وہ بظاہر مضبوط بنی رہی۔ یہ سب تو میں نے اپنی بیوی کی پہلی دفعہ اپنے آفس میں استقبال کے لیے کیا خرچہ سمجھ کر بلا دیا، لیکن جو تم نے مجھے تکلیف دی ہے اس کی بھرپائی تو تمہیں کیے بغیر جانے نہیں دینا میں نے یہاں سے۔ دیان کہتا اسے پھر قابو کر گیا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، یو چیپ خانزادہ۔ زرکا اسے مسلسل خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، لیکن اگلے عمل نے اسے سٹل کر دیا۔ دیان نے زرکا کی سانسیں چرائی تھی۔ زرکا مچلی تو دیان نے اسے ہلنے بھی نہیں دیا۔ زرکا کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دیان آنکھیں بند کیے سرور میں اپنی پیاس بجھاتا گیا۔ زرکا کو سانس لینے میں دقت ہوئی، لیکن دیان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زرکا کا چہرہ شرم سے سرخ تر ہوتا گیا۔ وہ دیان کا کوٹ تھامے اس کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ کب کی زمین بوس ہو جاتی۔ دیان نے بھی احتیاط سے تھاما ہوا تھا۔ زرکا کتنی دیر؟ حمامہ جو اپنا موبائل دیکھتی بے دھیانی میں دیان کے آفس میں قدم رکھ گئی تھی، اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ ہڑبڑا کر دروازہ دوبارہ بند کرتی پیچھے کو پلٹی تھی کہ نوفل سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، نوفل نے اسے کمر سے تھامتے اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ آفس کے اندر دیان اس کی ڈسٹربنس سے بدمزہ ہوتا زرکا کو آزاد کر گیا۔ زرکا نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کیا، جبکہ دیان اسے محفوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرکا کچھ نارمل ہوئی تو اس نے دیان کو خود کو مسکراتی نظروں سے تکتا پایا۔ اس نے غصے سے آگے بڑھتے دیان کے منہ پر مکہ جڑنے کی کوشش کی، لیکن دیان اس کے عمل سے باخبر ہوتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اس چیپ حرکت کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی مسٹر دیان خانزادہ۔ زرکا جھٹپٹائی تھی، جبکہ دیان نے اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے مکے پر لب رکھتے آنکھ ونک کی تھی۔ بدلہ جانے من اتنا ہی شاندار ہونا چاہیے جتنے تمہارے ہونٹ، دیان کہتا اس کی کلائی آزاد کرتا۔ زرکا اسے گھورتی دروازے کی سمت بڑھی۔ دیان نے اسے مسکراتے جاتے ہوئے دیکھا اور سیٹی بجائی۔ کلر بیوٹی کی شرم اسے پسند آئی تھی۔ تم یہاں؟ نوفل اسے دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر راہداری میں دیکھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔
کیوں میرے یہاں آنے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ حمامہ نے نوفل کے سینے پر ہاتھ مارتے سیدھا ہوتے ہوئے اپنے بال درست کرتے کہا۔ نوفل نے ایک نظر اس کے خفا خفا سے چہرے پر ڈالی۔ یوسف زائی کو اچانک ماجرا سمجھ آیا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے شوہر کا امپائر ہے، جب دل چاہے آ سکتی ہو، لیکن اگر آنے سے پہلے بتا دیتی تو جو مٹھائیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شادی کی خوشی میں اسٹاف میں تقسیم کی ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے تقسیم کروا دیتا اور اسٹاف کو تم سے ملا بھی دیتا۔ نوفل دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے حمامہ کو جتاتے ہوئے دیکھتا بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے چہرے پر خفگی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہونے کی وجہ سے ہے۔ باہر میں جاؤ تمہارا امپائر، اسٹاف اور یہ شادی اور یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، حمامہ نے سرخ پڑتے چہرے سے کہا تھا۔ جواباً نوفل نے آئی برو اچکائی۔ کس خوشی میں نہیں کرو گی؟ بیوی ہو میری، مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو کس سے کرو گی بھلا؟ نوفل نے کندھے اچکاتے ہوئے معصومیت سے استفسار کیا۔ تمہارے علاوہ کسی سے بھی کر لوں گی لیکن تم سے نہیں کروں گی، حمامہ بھری پڑی تھی۔ اس نے غصے سے جواب دیا۔ اب کی دفعہ نوفل کی رگیں تنی تھی۔ جس سے بھی کرنے کا سوچا اس کے ٹکڑے تمہاری آنکھوں کے سامنے کروں گا، اس لیے اپنی سوچ پر بھی لگام ڈالو۔ نوفل اب کی دفعہ اسے کوہنی سے پکڑتا سیدھے کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ ٹکڑے کرنے میں تم سے زیادہ تجربہ ہے میرا، اور یہ دھمکیاں تو مجھے لگانا بھی مت۔ جانتے ہو نا مافیا خاندان سے ہوں، اسی مافیا خاندان سے جس سے تم نفرت کرتے ہو، حمامہ نے بھی جتا کر بولا تو ایک ہی جھٹکے میں اپنی کوہنی نوفل سے آزاد کروائی۔ نوفل نے جبڑے بونچے اسے دیکھا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے خاندان کو، لیکن تم ابھی یوسف زائی سے تو واقف نہیں ہوئی۔ بچپن میں صرف تم سے ڈرتا تھا کیونکہ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ لوگ مجھے غنڈہ یوسف زائی کہتے ہیں، اور اب اگر میں نے دوبارہ غنڈہ گردی شروع کر دی تو لیول کچھ اور ہی ہوگا، سمجھی؟ نوفل اس کے مقابل آتا سپاٹ چہرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حمامہ نے اسے استہزائیہ دیکھا۔ پھر اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ موبائل کی اسکرین پر سارم کی کال کے ساتھ اس کی تصویر بھی بلنک کر رہی تھی، جسے نوفل نے اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھتے آنکھوں میں خون لیے حمامہ کو دیکھا تھا۔ زرکا نے دروازہ دھکیلتے آفس کے باہر قدم رکھا تو نوفل اسے دیکھتا حمامہ سے 2 قدم پیچھے ہوا، جبکہ حمامہ کال ریسیو کرنے کی بجائے سارم کو ٹیکسٹ میسج کرتی زرکا کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوفل نے زرکا کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ زرکا نے بھی لگے بندے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں اگر رومانس ہی کرنا تھا مجھے بتا دیتی، کم سے کم میں اپنا وقت تو ضائع نہ کرتی۔ جلدی چلو، تمہیں پتہ ہے مجھے سارم کو پک کرنے جانا ہے۔ حمامہ زرکا کو بولتی ہوئی پلٹ گئی، جبکہ نوفل کی سوئی تو ایک بات پر ہی اٹک گئی۔ وہ سارم کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے اس کا پہلا جملہ جیسے سنا ہی نہیں تھا، جبکہ زرکا پہلا جملہ سنتی کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ خفت کے مارے تیز تیز قدم حمامہ کے پیچھے لینے لگی۔ نوفل نے مٹھیاں بونچی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پلیز ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایپیسوڈ لمبی دی ہے، جتنا ہو سکا اتنے کوشش کی ہے، باقی جو ہے پڑھ کے اس کا ریویو لازمی دیجیے گا، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔